نمبر 2، ابھی کہہ رہا تھا ایک بچہ، اسکول جاتا ہوں، پھر ٹیوشن جاتا ہوں، پھر مدرسے میں آتا ہوں۔ مولانا سے آ کر پوچھیے آپ کہ وہ بچہ جو آپ کے پاس آتا ہے، اگر عصر کے بعد آتا ہے یا مغرب کے بعد آتا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات لے سکے؟ مولانا ہوتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ جو بچہ صبح 8:30 سے لے کر پتہ نہیں 4 بجے تک اسکول ہوتی ہے، 4 یا 3:30 یا 3 بجے تک اسکولیں ہوتی ہے، پھر ٹیوشن جاتا ہے، وہ بچہ جس نے اب تک کھیلا نہیں ہے، کودا نہیں ہے، فریش نہیں ہوا ہے، وہ بچہ سیدھا مدرسے میں جاتا ہے۔ اب اس بچے پر کتنی محنت کرنی ہوگی، یا مولانا کیسے تھکتے ہوں گے، رزلٹ نہیں مل رہا ہے، اور پھر شکایتیں ہوتی ہیں مولانا کیا پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ سسٹم کی غلطی ہے۔ کیوں ہم کھڑے ہو کر پیرنٹس میٹنگ میں جا کر بولتے نہیں ہیں کہ ہمارے بچے ٹیوشن نہیں جائیں گے؟ ہاں 10ویں میں ہو اگر میرا بچہ، بات الگ ہے، میرا بچہ 11ویں میں، وہ بات الگ ہے، یہ ابھی KG میں ہے، ابھی میرا بچہ نرسری میں ہے، جونیئر، سینئر، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، میرا بچہ ٹیوشن جا رہا ہے۔ یہ کیا گت بنی ہوئی ہے، تعلیم کا پورا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ میرا بچہ جو کھیلنے کی عمر کا تھا، مینٹلی اعتبار سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ماں باپ کو سوچنا پڑے گا، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، پڑھائی کے نام پر بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بچے کے کھیلنے کی عمر تھی، اسلام نے کہا 7 سال تک اسلام نے کہا اس کو کھلاؤ، 7 سال کا ہو تب جا کر اس کو نماز کا حکم دو، ایسے ہی کہا اسلام نے۔ اور آج اس 5 سال کے بچے کو ٹیوشن بھیجا جا رہا ہے، اسکول بھیجا جا رہا ہے، ذہنی اعتبار سے کمزور کر دیا گیا ہے میرے بچے کو۔ ہمت کرو، ہمت جھٹاؤ، اور اسکولوں میں جا کر، میں نے خود کہا ہمارا بچہ کوئی ٹیوشن ویشن نہیں جائے گا، پڑھانا ہے اسکولوں میں اچھی پڑھائی دو، ورنہ تم اس کے ذمہ دار رہو گے۔ اگر ہمارے بچے اتنی فیس دیتے ہم، اور تم ہمارے بچوں سے پھر ٹیوشن اور ہمارے بچوں کے ذہن سے کھیلتے ہو، ان کے جسم سے کھلواڑ کرتے ہو، یہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ٹیوشن پڑھا بتاؤ؟ میں نے نہیں پڑھا، آپ میں سے کئی لوگوں نے ٹیوشن نہیں پڑھا، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ قابل ہوں گے۔ تو پھر میرے بچے پر کیوں ایسا ظلم؟ یہ ذہنی اعتبار سے میرے بچے کو کمزور کیا جا رہا ہے، جسمانی اعتبار سے کیسا کمزور کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جب بچہ ٹیوشن سے فارغ ہو کر آئے گا وہ کس پوزیشن میں ہوگا؟ جب کھیلے گا نہیں، جب میرا بچہ تفریح نہیں کرے گا تو میرا بچہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا۔ یہ حملہ ہے، باقاعدہ باطل کی طرف سے حملہ ہے کہ ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کمزور کر دو۔ فزیکلی طاقتور ہونے کا حل میں نے بتایا کہ میں مولانا سے بھی درخواست کروں گا مدرسہ عصر کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں ڈھولر گیا تھا، ڈھولر میں عصر کے بعد مدرسہ تھا، میں نے کہا نہیں چلے گا، بچوں کو عصر کے بعد کھیلنے کا ٹائم دو اور مغرب کا ٹائم لمبا کرو، 9 بجے نماز پڑھو، 9:15 بجے عشاء کی نماز پڑھو، لیکن بچوں کو عصر کے بعد کھیلنے کا ٹائم دو۔ سورج جب ڈھلتا ہے، آپ جو سائنٹسٹ لوگ ہیں نا، ان سے جا کر پوچھیں گے سورج جب ڈھلتا ہے اور غروب کی طرف جاتا ہے، زمین کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر ذہن پر بوجھ ڈالا جائے گا نا تو وہ ذہن ختم ہو جائے گا، وہ ذہن ختم ہو جائے گا۔ اگر مضبوط بنانا ہے تو ایسے وقت میں ذہنی بوجھ سے فارغ کر کر ان کو کھلاؤ، گھماؤ، کودو، کھیلو، جس کھیل میں تمہیں دلچسپی ہے کھیلو۔ عصر کے بعد کی پڑھائی نقصان دہ، نقصان ہوگا، یہ سب میرے اس لیے میں کھل کر کہہ رہا ہوں۔ اور مغرب کے بعد کے ٹائم کو لمبا کر دو، قابو میں آ جائے گا۔ عصر کے بعد 1 گھنٹہ پڑھائیں گے اور مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ پڑھائیں گے، آپ کو رزلٹ زیادہ ملے گا۔ نوجوانوں، اگر آپ فزیکلی مضبوط ہونا چاہتے ہیں، مولانا نے کہا فجر میں یہاں نوجوان آتے ہیں، میں نے بمبئی کے نوجوانوں کو کھڑا کیا کہ فجر میں آؤ اور پھر والی بال، فٹ بال، کرکٹ کھیلو۔ یہ کیا نوجوان فجر کے بعد سویا ہوا ہے؟ سب مردے کی طرح پڑے ہوئے گھروں کے اندر، اور فزیکلی اعتبار سے ہمارے نوجوان ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کھیلو فجر کے بعد،
مسلم محلے میں کھیل نظر آنا چاہیے کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں اور یہ بچے مضبوط ہو رہے ہیں.